السلام علیکم ویورز، تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف قسم کی صبح سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان میں یہ بات بڑی نمایاں تھی کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کے ساتھ اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں کے اوپر بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی تھیں اسی پوائنٹ آف ویو سے۔ اور یہ جو علی امین گنڈا پور نے ایک اسٹریٹجی پکڑی ہوئی تھی، جس طرح سے وہ ایک طرح سے حملہ آور ہو رہے تھے وفاق کے اوپر، پنجاب کے اوپر، جو ان کا رویہ تھا، جس طرح کی اشتعال انگیزی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کرائم اور یہ معاملات سامنے آ رہے تھے کہ ان چیزوں کا نتیجہ اسی قسم کے فیصلوں کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ اور وہی ہوا، وہی چیز جو ان سے ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ بات کہوں گا کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ نفاذ دراصل علی امین گنڈا پور کی کوششوں کا نتیجہ ہوگا۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے جا کر یہ کہوں گا کہ ممکن ہے، بڑی حد تک ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور نے انڈر ہینڈ اس چیز کے لیے کوآپریٹ کیا ہو گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جس طرح کا اشتعال انگیز رویہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، اس طرح کے لوگ جو بظاہر بڑے گرم جوش دوست محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کسی گہری کھائی میں، کسی گہرے کھڈے میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھے ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کہ وہ ہمارے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن ہے، ہمیں ان کی چال کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو دوست ہیں اور اس طرح کے جو بیوقوف دوست ہیں، ان سے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست کے مقابلے میں دانا دشمن زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب نے جو اوورآل جب سے ان کو چیف منسٹر بنایا گیا، اور جس طرح کی ان کی گفتگو ہے، جس طرح سے بڑ بازی کرتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، اور اصل جو ان کا کام ہے کہ اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں، اپنے عوام کو ریلیف دیں، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، دہشت گردی کا ایک وہاں پہ افریت ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ اس کے الٹ جو ان کے سارے معاملات ہیں، افغانستان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی ٹائز پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی پتہ یہ چلا ہے، جو اب لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا جو جلوس تھا، جس لشکر کو لے کر یہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس میں 100 سے زیادہ، تقریباً 112-14 افغان باشندے تھے۔ ان کا کیا کام ہے بھئی، آپ ان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلومات ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کے جلوس کو لے کر چلتے ہیں، ان کے جلسوں کو بھرتے ہیں اور اس میں جو ایک اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہیں، میجورٹی آف دیم آر افغانیز، اور کچھ آپ کے بھی پولیس کے لوگوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ معذرت کے ساتھ گنڈا پور صاحب، یہ کوئی قومی رویہ نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک سے محبت کا رویہ نہیں ہے۔ اور اس رویے کا نتیجہ بہرحال پر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے، جسے کہتے ہیں نا، آپ بیل مجھے مار، آپ اپنے ہاتھوں سے وہ فیصلے کرواتے ہیں جو فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے۔ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی جگہ کے اوپر گورنر راج کا نفاذ ناپسندیدہ عمل ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کسٹوڈین ہیں وہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم کے اور گورنمنٹ کے، آپ خود اشتعال دلا رہے ہیں دوسروں کو کہ آؤ اور میرے اوپر چڑھائی کرو۔ اور میں جیسے آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ یکدم غائب ہو جاتے ہیں، یکدم نمودار ہوتے ہیں، یہ کن سے مذاکرات کرتے ہیں، کن کے اشاروں پر یہ چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر خفیہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو خود کسی اور، آپ کہہ لیں کہ پاکٹ کے آدمی تھے، جو کہ تحریک انصاف کے اندر آ کر انہوں نے تحریک انصاف کو پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی بری طرح سے ڈیمیج کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے بعد کسی نے اگر پاکستان تحریک انصاف کو ایک سنجیدہ اور ایک پازیٹیو سوچ کے عام آدمی سے دور کرنے کی جو انٹینشنل کوشش کی ہے، اس میں گنڈا پور سر فہرست ہے۔ انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، انہوں نے جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا، انہوں نے جس طرح کی باڈی لینگویج کی، انہوں نے جس طرح سے لشکر کشی کرنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دراصل دوست نہیں ہیں، دوست کی آڑ میں ایک ایسے خطرناک دشمن ثابت ہو رہے ہیں جو تحریک انصاف کی جو رہی صحیح ساکھ ہے اور اس کا جو ڈیکروم ہے، اس کو بھی لے کے ڈوب جائیں گے۔ بہرحال اطلاعات ہیں کہ کے پی میں گورنر راج
نافذ کیا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اٹ ول بی انشور، آپ شور کر لیں اس چیز کو کہ اس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور صاحب ہوں گے۔ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی سوچ لیں، اگر وہ آج نہیں مانیں گے تو کل انہیں سمجھ آ جائے گی، کل نہیں تو کسی اور وقت سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کے لوگ جون سے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں تھے، انہوں نے ہمارے پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو ایک ویلیوز تھیں ان کو تباہ کیا، اور تحریک انصاف کو عوام سے بدگمان کرنے میں، بدظن کرنے میں کردار ادا کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستانی کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہے تو تشویش کی بات، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا تشویشناک ہے۔ اللہ رحم کرے اور اچھے اسباب پیدا کرے ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عوام کے لیے۔ بہت شکریہ۔